اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ یوسف احسن القصص ہے، بہترین قصہ ہے، یعنی اللہ کی بندگی کا ایک بہترین قصہ ہے۔ اور یہ پورا قرآن گویا سورہ فاتحہ کا جواب ہے۔ جب اللہ کے مومن بندے اللہ سے التجا کرتے ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، عہد و پیمان کرنے کے بعد کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے جواب میں گویا پورا قرآن نازل کر دیتا ہے۔ پورا قرآن اس دعا کا جواب ہے کہ اچھا نیک لوگوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو یہ ہے نیک لوگوں کا راستہ۔ اس میں آدم علیہ السلام کا طریقہ بتایا گیا، نوح علیہ السلام کا طریقہ بتایا گیا، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بتایا گیا کہ یہ طریقے ہیں۔ اور اللہ کی بندگی کرنا چاہتے ہو، اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہو، سیدھے راستے پر رہنا چاہتے ہو اور جنت جانا چاہتے ہو، تو یہ راستہ ہے۔ اور پھر دوسرے لوگوں کا راستہ بھی بتایا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور راستے سے ہٹ گئے، وہ ان لوگوں کا راستہ بھی اسی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے راستہ گم کر دیا، بندگی کا راستہ گم ہو گیا ان سے، اور خدائی کرنا شروع ہو گئے۔ یا تو خود خدائی کے دعوے دار بنے فرعون اور نمرود کی طرح، یا کسی اور کے کندھے کے اوپر اللہ کی الوہیت کو انہوں نے رکھا اور اس کو پوجا پکارا، اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو، اور نیک لوگوں کو بھی انہوں نے سجدے کیے، رکوع کیے، ان کی پکاروں کے اندر اللہ کے ساتھ انہوں کو شریک ٹھہرایا۔ شیطان کے کہنے سے انبیاء کو شریک ٹھہرایا۔ مشرکین مکہ کس کو پوج رہے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، لات منات حبل کو۔ نیک لوگوں کی وہ بندگی کرتے تھے، ان کو پوجتے تھے، پکارتے تھے، رکوع کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، اور جب کہا جاتا تھا یہ نہ کرو، یہ شرک ہے، یہ لوگ ایسے نہیں تھے، نہیں، وہ کہتے تھے نہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی تھی، اللہ نے حکم دیا ہمیں ایسا کرنے کا، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی روحیں آتی ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ہر مشرک قوم نے اسی طرح کا انداز اختیار کیا ہے۔ اور اب سورہ یوسف جس کا یہ مرکزی مضمون ہے، یہ آیات جو بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور تھوڑا سا اس کے اوپر تبصرہ بھی کروں گا، تشریح کروں گا عثمانی مفہوم کے اوپر، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ گویا احسن القصص، بہترین قصے کے اندر جو روح ہے اس کی، جو یوسف علیہ السلام کی دعوت ہے جیل کے اندر۔ چونکہ عام طور پر اگر کوئی مسلمان دعوت دیتے ہوئے ذرا گھبراتا ہے تو کیوں پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں پرچہ نہ کٹ جائے، کہیں ہتھکڑی نہ لگ جائے، کہیں جیل میں نہ چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو جیل کے اندر دعوت دی جا رہی ہے، تو اللہ کے جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ جیلوں سے نہیں گھبراتے ہیں، بلکہ وہ جیل کے اندر بھی یہی دعوت دیتے ہیں۔ تو کس خوبصورت انداز سے یہ دعوت آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، قرآن کی یہ آیات، اب آپ اس کے اوپر غور کیجئے۔ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہمیں شایع نہیں ہے کہ کسی چیز کو خدا کے ساتھ شریک بنائیں، یہ خدا کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ دیکھیے یہ یوسف علیہ السلام کی وہ دعوت ہے کہ جیل کے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس قوم کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتی اور آخرت کی انکاری ہیں، اور میں نے طریقہ اختیار کیا اپنے آباء و اجداد کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا۔ اور ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے واسطے وسیلے دیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کریں، اور یہ ہمارے اوپر اللہ کا بڑا احسان ہے، اور تمام انسانوں کے اوپر یہ احسان ہے جو اس بات کو سمجھ جائیں
کہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کا بندہ نہیں بنایا، کیونکہ شرک تو بہت مشکل دین ہے، ہر طرف خدائیاں ہیں اور اپنی اپنی چلاتے ہیں، اپنی اپنی منواتے ہیں. تو یہ سب خداؤں کو، اس چیزوں کو خوش کرنا اچھا ہے، یا ایک جو واحد القہار ہے اس انداز سے یوسف علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے. یہ نہیں کہ ہم کو اللہ پر احسان کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی کر کے یا اللہ کے دین کو مان کے ہم کو اللہ کے اوپر احسان کر رہے ہیں. نا 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 نا، دین کی کوئی سمجھ آ گئی ہے تو یہ اس اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے. اور لیکن اکثریت انسانوں کی اس چیز کو نہیں جانتی ہے. اور پھر ابھی آگے کہہ رہے ہیں میرے جیل کے ساتھیوں، بتاؤ ایک اللہ جو واحد القہار ہے وہ اچھا ہے، یا یہ درگاہیں اچھی ہیں؟ جگہ جگہ درگاہیں، داتائی چاہیے تو باٹی جاؤ، مشکل کشائی چاہیے تو علی رضا کو پکارو، غوثیت چاہیے تو عبد القادر جیلانی کو پکارو، کبھی کھوٹی قسمت ہے تو بھری جاؤ. اس طرح یہ ہر مشرق قوم اسی طریقے سے کرتی ہے. تو سارے شرک اور کفر سے اللہ تعالیٰ نجات دلاتا ہے مومنوں کو. یہ توحید کا ماننے والا دلیر ہوتا ہے اور یکسو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق دے. صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. میرے جیل خانے کے رفیقوں، بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے یا ایک خدا یکتا و غالب؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جن چیزوں کی تم خدا کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. خدا نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی. سن رکھو کہ خدا کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے. اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. دیکھیے یہاں ترجمہ کرنے والے نے بار بار اللہ کا ترجمہ خدا کر دیا ہے. یہ مناسب نہیں ہے، یہ پراپر نون ہوتا ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا. تو بہرحال یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، یہ چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے. نام ہیں، اللہ نے کوئی ان کی دلیل نہیں اتاری ہے. یہ نام، جس طرح آج یہ جھگڑا کرتے ہیں لوگ کہ یہ داتا کو نہیں مانتے، داتا صاحب کو نہیں مانتے، یہ جی علی رضا کو نہیں مانتے، جی غوث پاک کو نہیں مانتے جی. تو بتاؤ یہ جو ان کو مشکل کشا اور غوث پاک اور غوث العظم کے القاب دیے ہیں اور داتا کے القاب دیے ہیں، یہ تو وہ ہیں جو اللہ کے نام ہیں. عربی کے اندر جو اللہ کے نام ہیں، ان ناموں کو ترجمہ کر کے ان لوگوں نے اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو یہ القاب دے دیے. ایسا لگتا ہے کہ یہ مشکل کشا بن کر اس دنیا میں آئے ہیں، یہ داتا بن کر اس دنیا میں آئے ہیں، یہ غوث اور غوث العظم بن کر اس دنیا میں آئے ہیں. یہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو باپ دادا جو مشرک تھے، کافر تھے، جنہوں نے یہ القاب، جس نے بھی ان کو یہ القاب دیے ہیں کہ یہ داتا ہیں، یہ دستگیر ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روا ہیں، ان کا واسطہ وسیلہ ہے، ان کے رکوع اور سجدے ہیں، جس نے بھی یہ چیز پہلی دفعہ شروع کیا وہ طاغوت تھے، وہ اللہ کے دشمن گزرے ہیں، وہ کافر گزرے ہیں، وہ مشرک گزرے ہیں، وہ جہنم کی آگ کے اندر چلے گئے. اب اس وجہ سے جھگڑا کرتے ہو تو یہ نہ کرو. حالانکہ اللہ کا یہ حکم ہے، یہاں اس بات پر زور دیا گیا ہے ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ حکم اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں چلتا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی. جس طرح دوسری جگہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور یہاں بھی وہی چیز ہے کہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اس کا حکم ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کی جائے.
کس قدر افسوس کی بات ہے کہ مشرک مفسرین نے، خاص کر ابن کثیر نے اور اس دور کے محمد حنیف نے الٹی بات کہہ دی. کہتے ہیں یہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے اور اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مشیت. وہ کہاں اللہ کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم تو یہ ہے، یہاں جیل کے اندر یوسف علیہ السلام اللہ کا حکم بتا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کیا جائے. اللہ کا حکم ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے واسطے وسیلے نہیں ہیں. بندگی کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جس طرح ہم اپنی صلات میں کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات، تو یہ بات کہ میری ہر طرح کی عبادت، چونکہ 3 ہی قسم کی عبادات ہوتی ہیں، موٹی موٹی 3 کیٹیگریز، کہ میری قولی عبادت یعنی منہ کے ساتھ جس کا تعلق ہے، پکار ہے، تسبیحات ہیں، یہ خالص اللہ کے لیے پکارے ہیں. اسی طرح بدن کے ساتھ جس طرح ہوتی ہے میری یعنی بدنی عبادت، رکوع ہے، سجدہ ہے، طواف ہے اللہ کے گھر کے، اور جو بھی چیزیں ہیں جس سے پاؤں کے ساتھ یا جسم حرکت میں آتا ہے وہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے. اور مالی عبادت جس میں کوئی پیسہ خرچ ہوگا، چاہے ایک فلس، ایک پیسے سے لے کر، ٹیڑھی پیسے سے لے کر لاکھوں کروڑوں جو بھی ہوں گے، یا ایک دال کا دانہ یا چاول کا ایک دانے کا کونا، جو بھی جس میں مال خرچ ہوتا ہے، یہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی، کسی اور کے لیے نہیں ہوگی. تو اس انداز سے یہ تو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن انہوں نے اس حکم کو پھیر دیا. جس طرح اشرف علی تھانوی نے پھیری ضمیر کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ ثابت کر دیا. محمود الحسن نے اللہ کے بندوں کو پکارنا، کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا، مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر یہ اللہ ہی کو پکارنا، اس طرح اس نے شرک داخل کر دیا. ان بڑوں نے یہ کیا، ان مشرک مفسرین نے اللہ کے بندوں ان سے جان چھڑاؤ کہ انہوں نے تمہیں مشرک بنا دیا ہے، اور بتایا کہ یہ مسئلہ ہے ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین. دین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، دین بنیاد ہے، تمام انبیاء کا دین ہے، یہ مذہب نہیں. اس ترجمہ کرنے والے نے بیچ میں مذہب کر دیا، مذہب نہیں، یہ دین ہے. اسلام ایک دین ہے، پورا زندگی بسر کرنے کا ایک طریقہ ہے. تمام انبیاء کا دین ایک، شریعت کے اندر تبدیلی ہوتی رہی، یعنی اللہ کی بندگی کے تھوڑے بہت طریقوں کے اندر، لیکن بندگی صرف اللہ کی ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ یہ حرام اور شرک ہو، اور وہی چیز یوسف علیہ السلام کی شریعت میں یا یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں کسی اور کے لیے جائز ہو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے محمد حنیف صاحب نے اور ابن کثیر نے اور جیسے ڈاکٹر اسرار نے اور جتنے یہ سارے طارق جمیل ہیں، تقی عثمانی ہیں، سارے کے سارے اس شرک کے اندر مبتلا ہیں. حرفی عثمانی ہیں یا یہ خادم رضوی کا تو کہنا ہے کہ یہ تو شرک کے اندر ڈوبا ہوا ہے. تو یہ سارے کے سارے ان سب نے مل کر قوم کو مارا ہے. یا صاحبی السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان. میرے جیل خانے کے رفیقو، تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا، اور جانور اس کا سر کھا کھا جائیں گے. جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکا ہے. وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا، اور یوسف کئی برس جیل خانے ہی میں رہے. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 خشک. اے سردارو، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ.
دیکھیے ایک اور خواب کا ذکر ہے. پہلا خواب یوسف علیہ السلام نے دیکھا، پھر دو خواب جیل کے اندر ان لوگوں نے دیکھے جن کی تعبیر بتائی یوسف علیہ السلام نے. اور یہ خواب جو ہے اس کے اندر بادشاہ نے خواب دیکھا. تو یہ خواب کی تعبیر ہوتی ہے، جس طرح وہاں پہلے خواب میں ایک دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں اور پرندے کھا رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ تمہیں سولی دی جائے گی، تمہارے یعنی سر کو پرندے نوچ نوچ کھائیں گے. اور دوسرا تو رس نچوڑ رہا تھا، تو بتایا گیا کہ تو آزاد ہو جائے گا اور پھر تو اپنے اس مالک کو جا کے شراب پلائے گا. اسی طرح یہاں بادشاہ کے خواب کے اندر بھی 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں. تو حالانکہ مصر کے اندر نہ دبلی پائی گئیں اور نہ موٹی پائی گئیں. اس کی تعبیر ہوتی ہے، تعبیر کا یہ انداز ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام نے جو سورج چاند ستارے دیکھے کہ ادب و احترام کے ساتھ جھکے ہوئے ان کے سامنے، یہ ان کی عزت اور تکریم کا ایک خاص انداز بتایا گیا. یہ نہیں کہ سورج چاند ستارے جو ہیں وہ یوسف علیہ السلام کو سجدے کرتے ہیں اور پھر پورا خاندان بھی یوسف علیہ السلام کو سجدے کرے گا. یہ نہیں ہے اس کے اندر، اس چیز کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ خواب ہے اور خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اور تعبیر پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے بتائی ہے اور حرف بحرف سچی ثابت ہوئی. جو چیزیں بتائی تھیں 6 نمبر آیت کے اندر اور آگے جا کے 100 اور 101 نمبر آیت کے اندر وہی الفاظ ہیں جو یوسف علیہ السلام کو یا اسی تعبیر اسی خواب کی طرف اشارہ کر کے ہم بتا رہے ہیں کہ جو تعبیر یعنی ابا جان آپ نے بتائی تھی، اب میرے اللہ نے اس کو حرف بحرف سچا ثابت کر دیا. اور جب خواب حرف بحرف سچا ثابت ہو گیا تو اللہ کی اس قدرت کے اوپر، اللہ کے علم کے اوپر، اللہ کی رحمت اور بخشش کے اوپر جو اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی، پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. یہ سادہ سی بات ہے. قرآن سادہ انداز سے دعوت پیش کرتا ہے، یہ دعوت القرآن ہے. لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ محمد حنیف صاحب نے دعوت القرآن جیسی تفسیر کے اندر شرک کا انجیکشن دے دیا. گویا ان کے نزدیک دعوت القرآن یہ ہے کہ نبی کو سجدے کرتے ہیں. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے ہمارے بھائیوں کو بچائے.